أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط سہارا اور سب سے مضبوط آسرا وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے. جو غیر اللہ ہے، اللہ پاک کا غیر ہے، اس کو اللہ پاک نے تشبیہ دی عنکبوت سے، یعنی مکڑی کے جالے سے، کہ وہ جتنا کمزور ہے، بے حیثیت ہے، بے حقیقت ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتا ہے، دوسروں کے دروازوں پہ جاتا ہے، گویا مکڑی کے جالے کا سہارا لے رہا ہے. اس لیے ایک صاحب ایمان کا تعلق اور اس کا ربط ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. لیکن اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ربط کیسے مضبوط ہوگا؟ تو اس کے لیے 3 چیزیں ذکر ہوئی. پہلی چیز کیا ذکر ہوئی؟ تلاوت قرآن. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. جو اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے اللہ کی ذات سے تعلق بھی مضبوط ہوگا. پہلی چیز. دوسرا عمل کیا ہے؟ اقامت صلاۃ واقم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ، آداب کے ساتھ پڑھو. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ اللہ کا ذکر. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے. تو تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ذکر اللہ، ان 3 چیزوں کی پابندی اور اہتمام بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور ان 3 امور کا اہتمام کرنے والا، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس کو اللہ پاک سے لینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. یہ جو آج ہم دعا مانگتے ہیں نا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے، دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ یقین نہیں ہو پاتا، بس لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک شک، شبہ، وساوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. یہ کمزور کیفیت یقین کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک سے تعلق پہلے سے مضبوط نہیں بنا ہے. انسان جس سے تعلق رکھتا ہے نا، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، آپ کسی کے پاس جائیں، ان سے کہے کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے، اور وہ کہے گا بھئی کن صاحب کے پاس ہے؟ فلاں کے پاس. بس سمجھو ہو گیا ہو گیا ہو گیا، کہتے ہیں نا کبھی بعض لوگ، بس سمجھے آپ کا کام ہو گیا. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق پہلے سے اتنا مضبوط ہے کہ اس کو اعتماد ہے کہ وہ میری بات رد نہیں کرے گا. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اللہ سے تعلق اور دوستی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے. حدیث پاک میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب اشعث اخبر لو اقسم علی اللہ لا برہ. فرمائے کتنے ہی ایسے سادہ لوگ ہیں کہ جن کے بال بھی پراگندہ ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور پورا کر دیں. ان کی قسم میں ان کو حانث نہیں فرماتے.
یہ تعلق کی مضبوطی کی دلیل ہوا کرتی۔ تو یہ تین امور ایسے ہیں ہماری زندگی کے کہ انسان اگر اس کا اہتمام کرے، تلاوت کا، نماز کا، ذکر کا، اور تینوں کوئی مشکل نہیں، نہ اس کے لیے کوئی سفر کرنا ہے، نہ کوئی مال خرچ کرنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ دماغ لڑانا ہے، ہر چیز ہمیں گھر بیٹھے، محلے میں، مسجد میں، سفر میں، ہر چیز میں میسر۔ یہ بات کل کے درس میں آئی۔ لیکن جب بندہ اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ پاک سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس راستے کا مانع ہے، رکاوٹ ہے، وہ اس چیز کو پورا ہونے کے لیے پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ اس بندے کا یہ تعلق مضبوط نہ ہو، یہ کام خراب ہو جائے اس کا۔ اب یہ کام کیسے خراب ہو جائے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ان دو آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ پاک نے اس کی ایک صورت ذکر کی کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے قریب جانا چاہو گے، لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے گا، اور رکاوٹ کی شکل کیا ہوگی؟ وہ بحث بازی، اعتراض، شبہات، اختلافی صورت کو بیان کرنا۔ کہے گا بھئی آپ یہ کر رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ یہ غلط کر رہے ہو، آپ کو یہ چیز غلط سکھائی گئی۔ آج ہوتے ہیں نا لوگ ایسے نوجوان کچے ذہن جو نئے نئے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ دماغ کو منتشر کرنا، پریشان کرنا، یہ باطل کا ایک بہت واری کار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی صورت کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے طبقات سامنے آئیں گے جو تم سے بحث بازی کریں گے، مناظرے کے لیے پکاریں گے۔ کہے گا کون تم میں سے جو مجھ سے بات کر سکے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری باتوں کا جواب دے سکے۔ آج آپ دیکھیں نا، بعض ایسے طبقات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک دعوت مناظرہ دیتے ہیں، خود اس عنوان سے بیٹھیں گے امت کے سامنے کہ ہم سب کو جوڑنے والے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، وحدت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ عنوان اور ٹائٹل اتنا خوبصورت بنائیں گے، لوگ کہیں گے بھئی ان سے اچھا تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن جب بات شروع کریں گے، لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے، کہیں گے اب میرا یہ دعویٰ ہے، میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ان میں سے، میں چیلنج کر رہا ہوں، نہیں دے سکتا۔ تو ایسے فتنے قیامت سے پہلے وجود میں آئیں گے جو اہل دین کو، اہل حق کو، اہل خیر کو منتشر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پریشان کریں گے۔ ان میں وساوس، شبہات، اختلافات، انتشار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری اس موقع پر کیا ہوگی؟ وہ کیا کریں؟ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم بحث و مباحثہ مت کرو اہل کتاب سے مگر مہذب انداز میں، مہذب انداز میں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہے، جن کے اندر انصاف نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ اصول نہیں چلے گا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اب بات چیت کا مہذب انداز کیا ہو، قرآن کریم وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ فرمائے تم ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو ہم پہ اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پہ بھی جو تم پہ اتاری گئی۔ پچھلی آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل، ان تینوں پر بھی ایمان لانا فرض ہے نا دوست، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم پر جو کتاب اتری قرآن کریم، اس پہ ہمارا ایمان،
جو تم پہ اتری اس پہ بھی ہمارا ایمان. لڑائی کس بات کی؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ پاک. تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ذات کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم پر اس کتاب کو اتارا ہے. یعنی جیسے پچھلی آسمانی کتابیں اتری، یہ کتاب بھی اتری. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، یؤمنون بِهِ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایک طبقہ ان میں سے ایمان لایا. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور یہ جو مکہ والے ہیں مشرکین مکہ، مَن یؤمن بِهِ، ان میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کتاب پر ایمان لے آیا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ضدی کافر ہیں. ضدی کافر، ایک عام انسان ہوتا ہے، ایک ضدی، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. عام انسان کو سمجھنا سمجھانا آسان، ضدی کو نہ سمجھنا آسان نہ سمجھانا آسان. تو بہرحال ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے الجھنا چاہے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. یہ آج کے اس زمانے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو، اس لیے کہ ایسے طبقات ہیں کہ جو انسان کو بلا مقصد راستے سے خراب کرتے ہیں. آپ اپنے کام میں لگے ہوں گے، آپ سے کہیں گے جی آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. آپ پریشان ہو جائیں. کتنے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کسی فیکٹری میں، ادارے میں، آفس میں جاب کرتے ہیں، بھئی وہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کا یہ نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کا یہ نہیں ہو رہا. ایک عام مسلمان کو جو بڑی مشکل سے عمل والی زندگی پر آیا ہے، اس کو اس کے اعمال سے بھی بدظن کرنا ہے. اور وہ باتیں جو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، سنت غیر سنت کی باتیں ہیں، اس کو اتنا ہائر کر دیا جائے گا، جذباتی بنا دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. آپ کہیں گے جی ہم تو 40 سال سے 30 سال سے یہی پڑھ رہے ہیں. یہی تو بات ہے، آپ لوگوں کے مولوی آپ کو بتاتے نہیں، انہوں نے تو صحیح دین آپ لوگوں سے چھپایا ہوا ہے. یہ فتنے ہیں دوست. آپ حرم شریف میں ہوں گے، وہاں آپ کو پریشان کریں گے. مسجد نبوی شریف میں ہوں گے، وہاں آپ کو پریشان کریں. یعنی یہ طبقات دنیا کے ہر کونے میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں، جو آپ کے اعمال پر، آپ کی دین والی زندگی پر کسی نہ کسی ذریعے سے معترض ہو جائیں گے کہ بھئی یہ ایسا ہے. اچھا خیر، اب ایک مسلمان نے کرنا کیا ہے اگر ایسی صورت پیش آ جائے؟ میں مختصراً بالکل بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں 3 باتیں اس میں، یعنی ایک درجہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بالکل ایک عام مسلمان جو اپنے کلمے کا، نماز کا، وضو کا، روزے کا، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، باقی اس کو یہ گہرے مسائل اور یہ دلائل اور یہ حدیثیں ہیں اور یہ باتیں کہ فلاں کا کیا مقصد ہے، فلاں کی کیا حیثیت ہے، یہ کچھ نہیں پتہ ہے. جو ہمارا ایک عام طبقہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہے. اگر ان سے کوئی الجھنے کی، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں، اس بحث میں بالکل نہیں جائے گا، خاموش رہے گا. اور جس ترتیب پر وہ اپنی عمل والی زندگی گزار رہا ہے، اگر اپنے علماء سے سیکھ کر چل رہا ہے، مطمئن ہے کہ بھائی معاف کیجیے گا، میں تو عام آدمی ہوں، اپنا کھاتا کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. اس بحث میں جائیں نہیں. بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں، اکثر یہ بھی ہوتا ہے، ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، جی میری وہاں بحث ہو گئی ہے، میں ان کو آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں کہ آپ اب ان سے بات کریں.
تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو لائیں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تو یہ پہلی کامیابی تو اس کی ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو ایک مناظر اور ایک مقابل بنا دیا آپ کے عالم کے مقابلے میں. یہیں سے آپ کے شکوک و شبہات کا پہلا قدم پڑ گیا. آپ کیوں اس کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عام طبقہ ہوتا ہے، عام مسلمان، وہ ان ابحاث میں، ان باتوں میں بالکل نہ جائے، نہ دلچسپی لے، نہ اس کو آگے بڑھائے، نہ اس کو علماء تک لا کر ان کو آپس میں الجھائے کہ جی ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. نہیں، یہ کام نہیں. اس چیز میں بہرحال کبھی بھی انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایک طبقہ ہوتا ہے معاشرے میں خالصتاً ضدی طبیعت کا، فسادی طبیعت کا. ان کے مزاج میں دین کو سمجھنا نہیں ہے، حل کرنا نہیں ہے، یا آپ کی اصلاح نہیں ہے. ان کا مقصد صرف ماحول کو خراب کرنا، فتنے اور فساد کو پیدا کرنا ہے. ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو وہ طبقہ مسجد میں بہت کم نظر آئے گا، اعمال میں بہت کم نظر آئے گا، دینداری میں بہت کم ہاں جہاں شور شرابہ ہوگا، شغب ہوگا، ڈھول باجے ہوں گے، وہاں آپ کو اچھلتا کودتا نظر آئے گا. ایسا طبقہ بھی اگر کوئی بحث کرے، بات کرے کہ جی آپ تو ایسے ہیں، آپ تو مسلمان ہی نہیں، بول جی جیسا ہوں میں ویسا ہوں، ختم. اس کو بھی آگے مت بڑھائیں، کبھی بھی مت بڑھائیں اس کو. آپ سمجھ گئے؟ ان دو میں تو کوئی گنجائش مت رکھیں. رہ جاتی ہے تیسری بات کہ اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہے اور وہ سنجیدہ آدمی کسی بات پر، کسی شک میں مطمئن نہیں ہو پا رہا، اس کو اطمینان نہیں ہو پا رہا، لیکن اس کی ذہنی اور علمی سطح ایسی ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اگر ایسا طبقہ علماء کی طرف رجوع کرتا ہے، اہل دین کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ قرآن کریم انہی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا سنجیدہ طبقہ آئے اور بات سمجھنے کے لیے آئے، ان سے مہذب انداز میں بات چیت کر لو، مہذب انداز میں. الا باللتی ہی احسن، گالم گلوچ نہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں، ایک دوسرے پر فتوے پہلے لگا کر بات چیت نہیں. مہذب، ایک سنجیدہ انداز میں کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے، اپنی بات کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں. اگر آپ مطمئن ہو جائیں گے تو بہت اچھی بات. مطمئن نہیں ہے، آپ اپنے راستے پر چلے، مجھے اپنے راستے پر چلنے دیں. تو یہ مباحثہ ہے، یا اس کو مناظرہ کہیں، یہ بات یاد رکھے. یہ دین کا ایک بہت بڑا میدان ہے، لیکن یہ میدان صرف اس طبقے کے لیے ہے کہ جن کے پاس علم کی مضبوطی موجود ہو. یہ عام علماء کا کام بھی نہیں ہے دوستو، یہ میں آپ سے عرض کر دوں. عام علماء بھی مناظرے کے میدان کے ماہر نہیں ہوتے، اس کے بھی افراد ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے. اور یہ طبقہ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور یہ دین کی کتنی حفاظت کرتا ہے، میں اور آپ شاید اس کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے. ان کے پاس ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے جو اس میدان کے ماہر ہے. یقین کریں ان کو حدیث کی پوری کتابیں زبانی یاد ہوتی. یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. معترض ایک اعتراض لے کے آتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت اس طرح ہے. اب راوی پہ بحث ہوتی ہے، سند پہ بحث ہوتی ہے، متن پہ بحث ہوتی ہے، روایات پہ بحث ہوتی ہے، حالات پہ بحث ہوتی ہے. یہ اتنا مضبوط حافظہ چاہتا ہے کہ شاید آج ہمارے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں. ہر چیز حفظ ہونی چاہیے. مناظرے اور مباحثے میں آپ تھوڑا سا دائیں سے بائیں ہوئے، آپ ختم. اس لیے ہر آدمی کو اس موقع کے لیے آگے نہیں کیا جاتا. اور ہمارے اکابر کے بے شمار حالات اس کے اندر موجود ہے، اور بڑے عجیب و غریب واقعات اس کے اندر موجود ہے. خاص طور پہ جب تک پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تو ایک بہت بڑا فتنہ پاک و ہند جب ایک ساتھ تھا تو عیسائیت کا ایک بہت بڑا فتنہ، ایک مشینری فتنہ آیا تھا، اور اس نے پورے ہندوستان میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو بنیاد بنا کر کہا تھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، لہٰذا وہ تمام پیغمبروں سے افضل ہے، بشمول نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو تمہارے پیغمبر سے بھی افضل ہے۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور ان کے پادری باقاعدہ تیار ہو کے تربیت لے کے انگلستان سے ہندوستان آئے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں، کہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ علماء کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہم نے ہمت نہیں کی تو لاکھوں لوگ ایمان سے جائیں گے، لاکھوں لوگ۔ اس موقع پر اکابر نے، حضرت تھانوی نے، حضرت شیخ الہند نے، خاص طور پر ان دو حضرات نے، انہوں نے جو کمال کیا ہے اور جو محنت کی ہے اور جو میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے، بڑے عجیب و غریب واقعات۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے، ہر طبقہ اپنی ترتیب میں رہ کر دین پر عمل کرتا رہے۔ آپ اپنی ترتیب سے نکل کر دوسری بات میں جائیں گے جو آپ کا ہے ہی نہیں، نقصان ہو جائے گا یہاں۔ اس لیے بلا وجہ کے بحث مباحث سے، یہ باتیں، یہ مناظرے، یہ دعوے، یہ دلائل اور یہ نعرے، یہ بیکار کی چیزیں ہیں بالکل۔ یہ کام اس میدان کے ماہر لوگوں کا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ شوق ہو، جائیے بھائی ان سے ملاقات کر لیں، ان سے بات کر لیں، وہ پھر آپ کو ترتیب بھی سمجھا دیں گے، آپ کو مطمئن بھی کر لیں گے۔ باقی ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اعمال کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، نیک مجالس کے ساتھ، دعوت کے حلقوں کے ساتھ، قرآن کی مجلسوں کے ساتھ جڑے رہیں، جو ہماری حفاظت کا ضامن ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔